الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامکم. محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی کے حوالے سے باتیں پیش کی جا رہی تھیں. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے یہ متفق علیہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا: خلق اللہ عز وجل الخلق. اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالی جب ان کی تخلیق کر چکا فلما فرغ منه قامت الرحم، تو رحم کھڑا ہو گیا. فقال: مہ اسم فعل ہے زجر کے معنی میں. تو اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. اس نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے. قال: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. کیا تو اس بات سے راضی و خوش نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا؟ قالت: بھلا یا ربی. اس نے کہا کیوں نہیں میرا رب. فذلك لك. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تیرے لیے لکھ دی گئی ہے، تیرے لیے طے کر دی گئی ہے. ثم قال ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھو. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اور تم سے بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. اس روایت میں پہلی بات جو ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہے کہ رحم بھی اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رحم کا اللہ سبحانہ تعالی سے کلام کرنا. بعض شارحین نے کہا کہ ایک فرشتے نے رحم کی زبان میں کلام کیا، بعض نے کہا کہ اس سے مجازی معنی مراد ہے، لیکن جو درست بات ہے، راجح بات ہے، صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا. رحم کھڑا ہوا اور اس نے حقیقت میں کلام کیا. اور کسی بھی چیز کو قوت گویائی دینا، کلام کرنے کی قوت دینا، اس نوازنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے. آپ کے سامنے باتیں گزری ہیں. بچے جو بالکل طفولت چھوٹے تھے انہوں نے اس عمر میں کلام کیا، اور کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء جن کے پاس آج زبان موجود نہیں ہے کل کلام کریں گے. ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، زبان موجود نہیں ہے لیکن کل قیامت کے دن کلام کریں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر: الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے. ہاتھ سے انسان نے ظلم کیا ہے، ہاتھ سے انسان نے ظلم کیا ہے، حرام کام کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، ہاتھ گواہی دے گا. انسان نے پاؤں کا غلط استعمال کیا ہے، غلط مقاصد اور غلط جگہوں پر انسان گیا ہے، پاؤں انسان کے گواہی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، صحابہ آپ کے پاس موجود تھے. صحابہ کہتے ہیں: كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: هل تدرون مما اضحك. کیا آپ جانتے ہیں میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں؟ قال: قلنا الله ورسوله اعلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب الم تجرني من الظلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں. کہ بندہ اپنے رب سے کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی کہ تو میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا؟ اللہ کہے گا قال یقول بلا، ہاں بالکل. قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی. وہ کہے گا بات ایسی ہے اللہ تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، تو آج کے دن میں اپنے خلاف اپنی گواہی کے سوا کسی دوسرے کی گواہی کو معتبر نہیں مانوں گا. الا شاہدا منی. قال فیقول
فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دے گا، اور جو کرام الکاتبین ہیں جنہوں نے تیرے اعمال لکھے ہیں ان کی گواہی تو اس پر مزید ہے. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی. فيقال لأركانه، اس کے اعضاء سے کہا جائے گا انتقی. قال فتنطق بأعماله، اس کے اعمال جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے اس کے اعضاء بول پڑیں گے. جس عضو سے اس نے جس عمل کو انجام دیا تھا وہ عضو بولنے لگے گا کہ فلاں کام اس نے میرے ذریعے سے انجام دیا تھا. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، اور پھر جب اس کے منہ سے مہر کو ہٹایا جائے گا، اس کو بولنے کی قوت گویائی جب دی جائے گی. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت ناضل، کہے گا تمہارے لیے دوری ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، میں تمہاری طرف سے ہیلا کر رہا تھا، دفاع کر رہا تھا، اور تم ہی جو ہے ہمارے خلاف اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے اس روایت کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ صحابی رسول نے پہلے حدیث بیان کی اور پھر استشہاد کے لیے کہا کہ چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے یہاں قرآن و حدیث کے حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں یکساں ان کے یہاں دلیل و حجت تھے، دونوں سے وہ مسائل کو اخذ کیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے. آج ہمارے کچھ بھائی کجروی کا شکار ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. ایسے لوگ حقیقت میں صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی وحی ہیں جیسے قرآن وحی ہے. اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه، خبردار مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اسی کے مانند اور عطا کیا گیا ہے، جسے ہم حکمت کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، وہی مخفی کہتے ہیں، وہی غیر مطلوع کے نام سے جانتے ہیں. قرآن و حدیث کی اصالت میں، حجت میں، بطور دلیل کے ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور چوتھی اور آخری بات، ہر انسان اعمال صالحہ کے باوجود جنت جیسی عظیم نعمت کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کے رحمت کا محتاج ہے، ہر انسان، کیونکہ عمل ہمارا اتنا نہیں ہے، اتنا ہمارا عمل نہیں ہو سکتا کہ رب العالمین کی اس عظیم جنت کو ہم پا سکیں. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے. اور جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو کاٹنے سے بچتا ہے، ایسا انسان در حقیقت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے ذریعے کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، کیونکہ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اس تعلق سے اور باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے پیش فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.